أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقى في الأرض رواسي اور اس نے رکھ دیے زمین میں پہاڑ ان تمید بکم یہ کہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور دریا بنائے اور راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کر سکو وعلامات اور بہت سی علامتیں بنائیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو جب پیدا فرمایا تو اس میں ارتعاش تھا، یہ اپنے مدار میں حرکت کرنے کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور ڈگمگا رہی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو ہل رہی ہے، اس پر بندے کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو کہا کہ کل دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس زمین کو قابو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے دن زمین میں پہاڑ کھڑے کر دیے۔ فرشتوں کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ان پہاڑوں کا میٹیریل کہاں سے لیا گیا ہے اور کس چیز سے یہ پہاڑ بنائے گئے ہیں۔ رواسیہ راسیتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے زمین میں گڑی ہوئی چیز۔ یہ پہاڑ جتنے باہر نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ہیں، اور اللہ پاک نے ان پہاڑوں کے ذریعے زمین کی حرکت کو کنٹرول کیا اور اس کو کانپنے سے اور لرزنے سے اور ایک جانب جھکنے سے بچا لیا۔ اور اس میں اللہ پاک نے حضرت انسان کی سہولت کے لیے زمین کی حرکت کو ختم کر کے اس کو ساکت و جامد کر دیا۔ وہ اپنے مدار میں تو حرکت کرتی ہے لیکن لرزنا اور کانپنا اور جھکنا یہ اس کا ختم کر دیا گیا۔ فرمایا لعلکم تہتدون تاکہ تم راستے معلوم کر سکو، وعلامات اور بہت سی نشانیاں اللہ پاک نے زمین میں بنا دی۔ اگر زمین سپاٹ ہوتی اور اس میں کوئی علامت نہ ہوتی تو سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا، چنانچہ اللہ پاک نے اس میں دریا بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، کھائیاں بنا دی، چشمے بنا دیے، مکانات بنا دیے، سڑکیں بنا دی اور بہت سی نشانیاں اور علامات جن کی مدد سے آدمی اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر لاہور جانا ہو تو دریائے راوی سے گزرنے کے بعد 10 کلومیٹر پر لاہور ہے، تو یہ ایک علامت بن گئی کہ یہاں سے گزر کر فلاں شہر میں جانا ہے۔ اگر یہ علامات نہ ہوتی تو مسافروں کے لیے راستہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور فرمایا صحراؤں میں اور سمندروں میں اور رات کی تاریکیوں میں جب یہ علامات نظر نہیں آتی تو اس وقت اللہ پاک نے مسافروں کی رہنمائی کا یہ انتظام فرمایا کہ آسمان پر ستارے
چمکا دیے تاکہ ان کو دیکھ کر اور ان کے مقامات کو دیکھ کر آدمی قبلے کا بھی تعین کر لے اور اپنی منزل کا بھی تعین کر لے۔ آج کل تو ایک سہولت ہو گئی ہے کہ قطب نما ایجاد ہو گیا ہے جو قطب ستارے کے رخ کا تعین کرتا ہے، اور اسی کی مدد سے پھر بحری جہاز اور صحرا کے مسافر اور رات کو سفر کرنے والے اپنے راستے کی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا پھر وہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرح ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ فرمایا کہ یہ معبود جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں، انہوں نے مکھی کا ایک پر، مچھر کی ایک ٹانگ، ریت کا ایک ذرہ اور گھاس کا ایک تنکا تک نہیں بنایا اور نہ ہی کو بنا سکتا ہے، تو کیا یہ عبادت کے لائق ہیں؟ یا وہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور ان کی تمام ضروریات کا بھی انتظام کیا؟ یہ جتنے بھی بت تھے یہ دراصل بزرگوں ہی کے آثار اور ان کی یادگاریں تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ود، یغوث، یعوق اور نصر، سواع، یہ بزرگوں کے اور اولیاء کے نام تھے جن کے مجسمے بنا کر نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو تعظیم کے لیے مجسمے بنا کے رکھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ مریم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ اساف اور نائلہ بھی انسان تھے اور لات اور عزا بھی انسان تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لات اور عزا اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ سردیوں کا موسم لات کے ہاں گزارتا اور گرمیوں کا موسم عزا کے ہاں گزارتا تھا۔ تو ان تمام بزرگان اور اولیاء اور صالحین کے انہوں نے بت بنائے اور انہی کو پکارتے رہے۔ فرمایا یہ جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو درکنار، تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص درختوں کے پتے اور بارش کے قطرے اور پھولوں کی پنکھڑیاں اور سورج کی کرنیں گن سکتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نعمتیں بھی گن سکتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کی گنتی نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار بھی انسان نہیں کر سکتا۔ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنے کا حکم دیتا تو تم کیسے اس کا شکر ادا کرتے؟ انسان کی ہر سانس پر کئی مرتبہ اللہ کا شکریہ اس پر واجب ہے کہ یہ سانس کا آنا اور جانا
جسم میں داخل ہونا اور پھر باہر نکلنا، خوبصورت اور اچھی آکسیجن لے کر جسم میں جانا اور وہاں سے فاسد مادے لے کر جسم سے نکلنا، یہ اللہ پاک کے ایسے احسانات ہیں کہ انسان ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتا، شکر کرنا تو دور کی بات۔ ان اللہ الغفور الرحیم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک صرف گناہ معاف ہی نہیں کرتا توبہ سے، بلکہ اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف وتاب تاب اللہ علیہ، کہ جب آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس پر رجوع کر لیتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہ کو اس کے حساب سے بالکل مٹا کر غائب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے، لیکن اگر پھر بھی اپنی نالائکی کی وجہ سے اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے کوئی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہ جائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ کی رحمت اور مغفرت میں کوئی کمی نہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر انسان کوئی بات چھپ کر بھی کرے اور کوئی گناہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر بھی کرے تو اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ پاک صرف یہی نہیں کہ تمہارے اعمال اور تمہارے اقوال اور تمہارے افعال دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کے ارادے بھی جانتا ہے۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اور کوئی اللہ کے سوا ایسا معبود نہیں جو تمام انسانوں کے اعمال کو جانتا ہو اور ان کے ارادوں کو جانتا ہو۔ اگر کوئی چند لوگوں کے اعمال کو جان بھی لے تو اتنی بڑی مخلوق کے اعمال کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ تین باتیں اللہ نے فرمائی کہ جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں گنج بخش اور غریب نواز اور حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہو، انہوں نے کائنات کی کوئی چیز بھی، ایک ذرہ بھی انہوں نے نہیں بنایا، نہ کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے کوئی مخلوق تخلیق کی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ مردے ہیں، سب مر چکے ہیں، جو قبروں میں ہیں، دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی، اب ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور غیر احیاء فرما کر
ان کی غلط فہمی دور کر دی. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں، فرمایا سب مرتے ہیں، اور نہ صرف مردے ہیں بلکہ وہ زندہ نہیں ہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ تو بے جان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو وہ تمہاری حاجت روائی کیا کریں گے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ قبروں سے انہیں کب اٹھایا جائے گا. معلوم ہوا کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جسے یوم البعث والنشور کا پتہ ہو کہ وہ کب واقع ہوگا. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ مردوں کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا اور کب فوت ہو جانے والے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ترجمہ ایک اور وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، ان تمید بکم، اس لیے کہ وہ تمہیں لے کر لرزنے نہ لگ جائے، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور دریا بنائے اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو. وعلامات، اور بہت سی نشانیاں بنائیں. وبالنجم هم يهتدون، اور وہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پھر وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کر سکتا. افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو تم انہیں گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بلا شبہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ مرے ہوئے ہیں زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہ جانتے ہیں کہ کب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.